دوسرا میری بہن نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جائے تو کیا اس کے ساتھ پھر کس طرح کا سلوک کیا جائے؟ کیا اسے ملنا جلنا چھوڑ دیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، کیا کیا جائے تاکہ وہ دین کی طرف واپس آ جائے؟ اچھا دیکھیں، اسلام جو ہے وہ ایک دعوتی دین ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ دین کے اندر داخل ہوں، اسلام کو قبول کریں، اللہ کی ذات کا تعارف ہو، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں، اسلام کو قبول کریں۔ اسلام جو ہے اس کا پیغام یہی ہے کہ بھئی وہ لوگوں تک پہنچایا جائے، اور یہ دعوتی دین ہے۔ اب دعوتی دین کا جو مزاج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ اپنا پیغام اس وقت تک نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ آپ کا تعلق نہ ہو۔ لیکن آپ ایک آدمی کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہی نہیں ہے تو آپ اپنا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے کردار سے پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اتنے ہمبل ہیں، آپ اتنے اچھے بااخلاق ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھاتے ہیں، آپ کچرا نہیں پھینکتے، کچرے کو صاف کرتے ہیں۔ اب یہ چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ ایمانداری دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں تو اس میں دیانتداری ہے، سچائی ہے، آپ اگر کسی عہدے پہ ہیں تو آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ بندہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بندہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان جو ہے اس کا ہر عمل جو ہے اس کے اندر دعوت ہوتی ہے، اس کے اندر تبلیغ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی آپ ہر ایک کو بس پکڑ کے اور الفاظ کے ذریعے سے یعنی بس اسلام یہ ہے، قرآن یہ ہے، آخرت یہ ہے، اللہ یہ ہے، رسول یہ ہے، ایسا تو مشکل ہے نا کہ صرف الفاظ کے ذریعے سے تو پیغام نہیں پھیلتا، دعوت نہیں چلتی، اس دعوت کے اندر اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک ہوتا ہے عمل کے ذریعے سے، پریکٹیکلی آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اسلام سے متاثر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب لوگوں کے ساتھ آپ نے ملنا جلنا بھی ہے، لوگوں کے ساتھ آپ نے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اب آپ کا اگر پڑوسی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو پوچھتے رہنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا کوئی کولیگ ہے، آپ کا کوئی ساتھی ہے جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، اسی طرح سے آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کسی اور جگہ پہ ہیں، تو آپ کو ہر لیول کے اوپر غیر مسلموں کے ساتھ تعلق رکھنا ہوتا ہے۔ اور آپ سفر کر رہے ہیں، اب آپ جب سفر کر رہے ہیں تو سفر میں آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے تو آپ اس کے ساتھ گفتگو شروع کر رہے ہیں، پیار محبت اخلاق کے ساتھ۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کے چلا گیا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھنا ہے کہ کیا وجوہات کیا ہیں، کیوں جو ہے اس نے اسلام کو چھوڑا۔ دیکھیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنے بچوں کو ایسے انسٹیٹیوشنز، ایسے اداروں میں بھیج دیتے ہیں، ایسے خاص طور پہ یونیورسٹیز میں، اور اسلامی ممالک میں یہ زیادہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو پروفیسرز ہیں، جو لیکچرارز ہیں، وہ پڑھائی سے زیادہ مذہب کو ڈسکس کرتے ہیں، خدا کو ڈسکس کرتے ہیں، اور بڑے طریقے سے بچوں کو ایتھیسٹ بنا دیتے ہیں، لادین بنا دیتے ہیں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، وہ اپنے بچوں کو اسلام بتائیں، اسلام سکھائیں۔ یہ سب سے پہلی اولین ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی ہے۔ جب والدین جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو پھر ہماری اولادیں، ہمارے بچے جب ان اداروں میں جاتے ہیں یا ان ایسے انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں جہاں پہ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے مختلف لوگوں سے، اور وہ خود اتنے کچے ہوتے ہیں، ان کا بلیو اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، کوئی نالج نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی ان کی تربیت نہیں ہوتی، تو فوراً انفلوئنس کر جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ دین ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں جی اسلام تو یہ کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس میں قصور جو ہوتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا ہوتا ہے، والدین کی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے، اور پھر اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور ایک بچہ بالغ ہو گیا اور وہ کہیں جا کر وہ لادین ہو جاتا ہے یا دہریہ ہو جاتا ہے یا مرتد ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے۔ ہاں، آپ اس کے ساتھ اس درجے تعلق رکھیں گے کہ آپ کو تاکہ انٹریکشن ہو، تاکہ آپ جو ہے اس کو اسلام کی طرف دوبارہ لے کر آئیں، اور جو ہے وہ اس کے شکوک و شبہات کو دور کریں، تو اور پھر دعا بھی کریں اس کے لیے، بالکل دعا کرنی چاہیے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور بالکل، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 ہے، اس کو 21 مرتبہ پڑھ کے
دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ایمان پر، اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کے معاشرے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائے۔